فریب حسن قسط نمبر 3۔ اور میں اس بات کو ابھی آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں۔ ماسی مختارہ اس وقت میری حویلی میں موجود ہے۔ میں اسے بلا کر آپ کا سامنا کراتا ہوں۔ آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس سے پوچھ لیں۔ اگلے 10 منٹ میں یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ چودھری غنی نے ماسی مختارہ کو فوراً بیٹھک میں طلب کیا۔ وہ 55 اور 60 کے درمیان لٹکی ہوئی ایک دھان پان عورت تھی۔ اس کے چہرے کا اتاؤ چڑھاؤ بتاتا تھا وہ جوانی میں بہت تیز ترار رہی ہوگی۔ بہرحال مختارہ نے چودھری کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے تو پچھلے 3 دن سے سگی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ مجھے اس کی بات کا یقین کرنا پڑا۔ ویسے اس بات کا امکان تھا کہ سگی نے اس سلسلے میں واقع دروغ گوئی کا سہارا لیا ہو۔ ماسی مختارہ بیٹھک سے رخصت ہوگی تو چودھری ناگواری سے بولا، ملک صاحب آپ کو اندازہ نہیں یہ سگی کس قسم کی عورت تھی۔ جھوٹ اور چھل فریب تو اسی نس نس میں بسا ہوا تھا۔ جو عورت اپنے شوہر کی نہ ہو کر رہے اس سے اور کوئی کیا توقع کر سکتا ہے۔ بس اللہ معاف کرے۔ بات کے اختتام پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے اس کے دانتوں تلے اچانک کوئی کڑوا بادام آ گیا ہو۔ میں نے بدستور قید کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آج آپ نے مقتولہ سگی کو اپنی حویلی میں نہیں بلایا تھا، لیکن میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ گاہے بگاہے آپ کی حویلی کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہ بڑی رعونت سے بولا، ملک صاحب میری حویلی میں تو پتہ نہیں کون کون چکر لگاتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ سچ ہے کہ سگی ہفتے میں ایک آدھ چکر ضرور ادھر لگاتی تھی، اور اس کا بھی ایک خاص سبب ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نے سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، تاہم سگی کی حویلی میں آمد کے بارے میں کوئی استفسار نہ کیا۔ چودھری خود ہی بتانے لگا، آپ سے کیا پردہ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی نرگس کے جسم کا زیریں حصہ مفلوج ہے۔ حکیم جی نے ایک خاص تیل بنا کر دیا ہے اور تاکید کر رکھی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جسم کے متاثرہ حصے پر اس تیل کی مالش ضرور کرنی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا کہ سگی کے ہاتھوں میں غضب کا جادو ہے۔ وہ اتنی دل جمعی سے مالش کرتی ہے کہ بقول شخص اگر خدا کا حکم ہو تو مردے میں جان ڈال سکتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ جب مجھے سگی کی صلاحیت کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے فن سے فائدہ اٹھایا جائے۔ امر ربی کے لیے میں دعا کرتا رہا اور مردے میں جان ڈالنے کے لیے سگی کو مامور کر دیا۔ بس یہ ہے سارا قصہ جناب ملک صاحب۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں نے بھی ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں تو اپنے فرائض سے مجبور ہوں، اس لیے آپ سے ہر قسم کے سوال کیے ہیں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ملک صاحب، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کو میری حویلی کے دروازے ہمیشہ کھلے ملیں گے۔ آپ کسی بھی قسم کی پوچھ پرتیت کے لیے ادھر آ سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہونے کے بعد اس نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، آپ ماشاءاللہ ایک تجربہ کار اور جہاں دیدہ پولیس آفیسر ہیں۔ اتنی سی بات آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ سگی نے اپنے آشنا کی آشنائی حاصل کرنے کے لیے حویلی آنے والا جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اس کے اظہار خیال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کہا، آپ اتنا کام ضرور کریں گے چودھری صاحب کہ کل صبح آپ مراد کو میرے پاس تھانے بھیج دیں۔ میں اس کا تفصیلی بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ مقتول مشتاق کے ساتھ ڈیرے پر رہتا تھا، اس لیے اس کے حالات و واقعات اور معاملات سے بخوبی واقف ہوگا۔ مجھے امید ہے ان سوال کا جواب کے نتیجے میں کوئی مفید بات ضرور سامنے آئے گی۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ضرور ضرور، وہ میری تقلید میں کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں کل مراد کو آپ کی طرف بھیج دوں گا اور آپ 2 منٹ اور بیٹھیں، میں آپ کے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہوں۔ شام ہو رہی ہے، آپ کہاں پریشان ہوتے پھریں گے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں چودھری غنی کے مہیا کیے تانگے پر سوار ہو رہا تھا۔ چودھری کی حویلی گاؤں کے جنوبی کنارے پر واقع تھی۔ مجھے اپنے تھانے کی طرف جانے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا اور یہ میرے لیے اچھا ہی تھا، اس طرح میں ایک مرتبہ پھر بشارت کو جھانک سکتا تھا۔ اس کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا۔ ابھی میں بشارت کے گھر سے تھوڑے فاصلے ہی پر تھا کہ ایک عورت اچانک ایک گھر سے نکل کر ہمارے تانگے کے سامنے آ گئی۔ کوچوان کو ہنگامی انداز میں تانگا روکنا پڑا۔ وہ عورت اتنی سرعت سے گھوڑے کے سامنے آئی تھی کہ اگر کوچوان کوئی لگام کھینچنے میں لمحہ بھر کی تاخیر ہو جاتی تو تانگے میں جتا ہوا گھوڑا اسے اپنے سموں تلے رون چکا ہوتا۔ اس عورت کا انداز ایک طرح سے خودکشی جیسا تھا، لیکن ہوا میں اٹھے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ اس نے تانگے کو روکنے کی کوشش میں وہ حرکت کی تھی۔ کوچبان نے جلے کٹے لہجے میں کہا، اس کا خصم تو حرام موت مارا گیا، پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے۔ کوچبان کی خفگی نے پلک جھپکتے میں مجھے بتا دیا کہ اس کا اشارہ مقتول مشتاق کی طرف تھا۔ آج اس گاؤں کا برینڈنگ ٹاپک سگی اور مشتاق کا قتل ہی تھا۔ میں نے کوچبان رمضان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ مشتاق کی بیوی بلقیس ہے؟ جی، یہ اسی نامراد مشتاق کی بیوی ہے، رمضان نے جواب دیا۔
اتنی دیر میں بلقیس سنبھل کر میرے قریب آ گئی اور احتجاجی لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب مجھ سے پوچھیں میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کے احتجاج میں گہرے غم کا عنصر شامل تھا۔ رمضان نے بالکل ٹھیک کہا ہے، مجھے موت چاہیے۔ جب مشتاق نہیں رہا تو میں بھی جی کر کیا کروں گی؟ ڈائن کھا گئی میرے خاوند کو۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا گلا روند گیا۔ ڈائن کا لفظ بلقیس نے یقیناً سگی کے لیے استعمال کیا تھا۔ بلقیس کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے مشتاق کی لاش کا بغور معائنہ کیا تھا۔ وہ ایک وجیح اور دراز قامت مرد تھا، جبکہ بلقیس مجھے اس کا نیگیٹو لگی۔ وہ 30-32 سال کی ایک پستہ قامت اور سیاہ عورت تھی۔ اس کے جسمانی خطوط اور چہرے کے نقوش میں بھی کوئی توازن نہیں تھا۔ وہ 101% بے جوڑ میاں بیوی تھے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، ابھی اندھیرا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا۔ بلقیس کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ اگر میں اس سے چند باتیں کر لوں تو اس کی دل کی بھڑاس نکل جائے گی اور ممکن ہے اس دوہرے قتل کے سلسلے میں مجھے بھی کوئی مفید معلومات حاصل ہو جائے۔ میں تانگے سے نیچے اتر آیا اور بلقیس سے پوچھا، بی بی کیا تمہارا گھر ادھر آس پاس ہے؟ میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ اس نے ایک دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں تم سے اس ڈائن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جو تمہارے خاوند کو نگل گئی ہے۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہے یا یہیں پوچھ گچھ کر لوں؟ میرے منہ سے سگی کے لیے ڈائن کا لفظ سن کر اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ یہ میرے الفاظ کا ایک نفسیاتی اثر تھا۔ وہ جلدی سے بولی، آئیں جی تھانے دار صاحب اندر آ جائیں۔ 1 منٹ بعد میں مقتول مشتاق کی بیٹھک میں بیٹھا بلقیس سے باتیں کر رہا تھا۔ کوچبان رمضانی عرف رمضان کو میں نے تھوڑی دیر باہر ہی ٹھہرنے کا کہا تھا۔ بلقیس اس بات پر بہت برہم تھی کہ اسے مشتاق کی لاش تک جانے سے روک دیا گیا تھا۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تو تھوڑی دیر میں وہ شانت ہوگی۔ تم نے سگی کو ڈائن کہا، وہ واقعی کسی ڈائن سے کم نہیں تھی۔ میں نے اس کے جلتے ہوئے ارمانوں پر ہمدردی کا مرہم پھیلاتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ ان دونوں کے درمیان کب سے چکر چل رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کے پیمانے چھلک پڑے۔ میں بہت دکھی ہوں تھانے دار جی، مجھے اندازہ ہے، میں نے پرسہ دینے والے انداز میں کہا۔ وہ سسک پڑی، میں جانتی ہوں میں کالی کلوٹی ایک عام سی عورت ہوں۔ وہ اس وقت شدت جذبات سے بری طرح مغلوب تھی۔ مشتاق کو مجھ سے زیادہ اچھی اور گوری چٹی خوبصورت عورتیں مل سکتی تھیں، میں تو اس کا پاسگو بھی نہیں ہوں۔ وہ روندی ہوئی آواز میں گھائل ارمانوں کو آشکار کرتی چلی گئی۔ میں نے کئی مرتبہ مشتاق سے کہا بھی تھا کہ وہ کسی خوبصورت عورت سے شادی کر لے۔ میں نوکرانی بن کر اس گھر میں پڑی رہوں گی اور ان دونوں کی خاطر خدمت کرتی رہوں گی، لیکن کبھی دوسری شادی پر تیار نہیں ہوا۔ مجھے کیا پتا تھا اس کی آواز بھیگی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ گھر سے باہر کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرایا اور اس سے پوچھا، بلقیس اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر لوں تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ذرا سوچ کے بتاؤ، مشتاق اور سگی کے درمیان یہ کھچڑی کب سے پک رہی تھی؟ میں تو جی سگی کو اپنے خاوند کا قاتل سمجھتی ہوں، وہ آنسو پونچھتے ہوئے خالصتاً عورتوں والے انداز میں بولی۔ باقی جہاں تک ان دونوں کے تعلقات کی بات ہے تو یہ معاملہ کچھ عرصہ پہلے ہی میرے علم میں آیا تھا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ میں نے قریت جاری رکھی۔ کوئی 1 مہینہ پہلے، اس نے بتایا۔ تمہیں یہ بات کس کے ذریعے پتہ چلی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، مجھے مراد نے ان کے تعلقات کے بارے میں بتایا تھا۔ مراد کے نام نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ مراد نے کہا تھا میں اپنے خاوند پر نظر رکھا کروں، بلقیس نے جواب دیا۔ اس کے مطابق مشتاق اور سگی میں کوئی چکر چل رہا تھا۔ مراد نے مجھے یہاں تک بھی بتایا کہ سگی مشتاق سے ملنے ڈیرے پر بھی جاتی رہتی ہے۔ بلقیس بڑے اہم انکشاف کر رہی تھی۔ میں نے اس کی باتوں میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا، پھر تم نے مشتاق پر نگاہ رکھی کہ نہیں؟ نہیں جی، وہ سادگی سے بولی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے مراد کی بات کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ دراصل سگی کے لچھن ایسے تھے کہ اس کے ساتھ منسوب کر کے کسی کو بھی بدنام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا لہجہ یکدم بے حد کڑوا ہو گیا۔ آج والے شرمناک واقعے نے تو مراد کی بات کو سچ کر دکھایا ہے۔ میں نے ایک اور زاویے سے سوال کیا، بلقیس مشتاق تمہارا خاوند تھا، تمہارا مجازی خدا اور سر کا سائیں تھا۔ مراد نے تمہیں ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں بتایا تو کم از کم اس سے تصدیق تو کر سکتی تھی۔ میں نے مشتاق سے اس لیے بات نہیں کی کہ مراد نے مجھے قسم دے رکھی تھی۔ کیسی قسم بلقیس؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، مراد نے کہا تھا بھابی اس سلسلے میں میرا نام نہ کہیں آنا چاہیے، مشتاق سے میری دوستی ہے، خام خواہ ہمارے درمیان کھٹائی پڑ جائے گی۔ اس بات میں تو مجھے کسی قسم کی کوئی قسم نظر نہیں آ رہی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں سگی والے معاملے میں مشتاق سے پوچھ پرتیت کرتی تو وہ فوراً پوچھتا مجھے کس نے بتایا ہے، بتائیں میں اس سے کیا جھوٹ بولتی، مجھے مجبوراً مراد کا نام لینا پڑتا اور پھر گڑبڑ ہو جاتی۔ بلقیس کی بیوقوفی نما سادگی پر میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی فرما برداری
اور مشتاق کی خیانت پر دلی افسوس بھی ہوا۔ دراصل بلقیس اور مشتاق کی جوڑی میں اتنی دوری حائل تھی کہ بلقیس اس کی تفاوت کی بنا پر شوہر پرستی میں حد سے آگے گزر گئی تھی۔ ہر شے میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ حد سے متجاوز شوہر پرستی یا بیوی پر اندھا اعتماد یہ ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ انسانوں کو انسانوں سے نپٹنے اور نباہ کرنے کے لیے آنکھوں کو کھلی رکھتے ہوئے عقل کو بھی استعمال میں لانا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو جو بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں انہیں درخور اعتنا نہ جاننا صحت مندانہ اقدام نہیں، انسانیت کے تقاضے نبھانا بھی ضروری ہے۔ صرف خدا ہی کی ایسی ذات ہے جس پر ہم اندھا اعتماد کر سکتے ہیں۔ تم لوگوں کو کوئی بچے نہیں ہیں؟ میں نے اس کے گھر پر طاری سناٹے اور خاموشی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بلقیس نے کہا، نہیں جی، ہم ابھی تک بے اولاد ہیں۔ بے اولاد ہو؟ میں یہ کہتے کہتے رک گیا کہ بے اولاد نہیں، بدقسمت ہو۔ شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ میں نے استفسار کیا۔ 5واں سال لگا ہے، اس نے بتایا۔ تمہیں کسی پر شک ہو تو بتاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے خیال میں سگی اور مشتاق کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، مجھے مر کر اپنی قبر میں اترنا ہے۔ میں خامخواہ کسی کا نام لے کر اپنی مٹی گندی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں تو اپنی تباہی اور بربادی کی ذمہ دار صرف اور صرف سگی ہی کو سمجھتی ہوں۔ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ ان دونوں کا قاتل جو کوئی بھی رہا ہو، بہرحال مشتاق کو سگی کی وجہ سے موت آئی تھی۔ میں نے اٹھتے کہا، تم فکر نہ کرو بلقیس، میں تمہارے شوہر کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران اگر تمہیں قاتل کے بارے میں کوئی خاص اور اہم بات معلوم ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میری دلی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ یقین جانو مجھے تمہارے شوہر کی المناک موت کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ مشتاق اپنے کردار اور افعال میں جیسا بھی تھا، لیکن بلقیس جیسی عورت کے لیے وہ کسی عظیم خزانے سے کم حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مشتاق کی موت نے بلقیس کا سب کچھ چھین کر اسے تہی دست و دامہ کر دیا تھا۔ مشتاق کی لاش کب تک مجھے مل جائے گی؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا، ہسپتال سے جیسے ہی مقتولین کی لاشیں تھانے پہنچیں گی میں تمہیں خبر کر دوں گا۔ تم میرے پاس آ جانا، ضروری کاغذی کارروائی کے بعد مشتاق کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، محض اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں اس کے گھر سے نکلا اور تانگے میں بیٹھ کر بشارت کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر مجھے فرمان کی زبانی معلوم ہوا کہ بشارت ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ اس وقت 7:30 بجے تھے۔ رات نے اپنی سیاہ گھنیری زلفیں کھول دی تھیں اور ماحول کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ عموماً کب تک گھر آ جاتا ہے؟ میں نے فرمان سے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ رات ہو جائے، وہ دن کی روشنی میں واپس آ جاتا ہے۔ بشارت کے خلاف معمولی پرسرار و پوشی اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپیٹ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہم زلف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرمان، میں واپس تھانے جا رہا ہوں اور تمہارے ذمے ایک کام لگا کر جا رہا ہوں۔ وہ پوری توجہ سے مجھے سننے لگا۔ میں نے مزید کہا، جیسے ہی تمہارا ساڈو واپس آئے تم مجھے اطلاع دو گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب۔ فرمان نے فرما برداری سے اس بات میں گردن ہلائی اور پورے اعتماد سے بولا، آپ فکر نہ کریں جناب، میں بشارت کو کان سے پکڑ کر سیدھا آپ کے پاس لے آؤں گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، ویسے جناب میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا، بشارت اس دوہرے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ اس نے تو آج تک ایک مچھر بھی نہیں مارا۔ 2 جیتے جاگتے انسانوں کو گولیوں سے بھوننا اس کے بس میں کہاں؟ پھر بھی یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ پستول وغیرہ کہاں سے لایا ہوگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ میں سوچ لوں گا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اس بات کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا کہ وہ کتنا قصوروار ہے اور کتنا بے گناہ۔ جو حکم سرکار۔ فرمان نرمی سے بولا۔ میں فرمان سے ہاتھ ملا کر ایک مرتبہ پھر تانگے میں آ بیٹھا۔ میں رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے۔ اس دستک کا ایک ہی مطلب تھا اور وہ یہ تھا کہ تھانے میں کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی۔ میں نے اپنے عملے کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی ضروری کام کے لیے مجھے رات کے کسی بھی پہر اٹھایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے موٹے معاملات وہ خود ہی نپٹا لیا کرتے تھے اور جو مسئلہ ان کے بس سے باہر ہوتا اس کے لیے مجھے زحمت دیا کرتے تھے۔ میں نے صحن عبور کر کے جب دروازہ کھولا تو مجھے کانسٹیبل آفتاب کی صورت نظر آئی۔ میرے استفسار سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، ملک صاحب بشارت آ گیا ہے۔ کانسٹیبل اس وقت مجھے ایک نہایت ہی اہم اطلاع فراہم کر رہا تھا۔ بشارت کی تلاش اور انتظار میں نے موزہ ٹبی میں اچھا خاصا وقت گزارا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، کیا وہ اکیلا ہی ہے؟ میں نے فرمان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ بشارت کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آئے۔ کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، بشارت کے ساتھ اس کا ساڈو فرمان بھی ہے۔ وہ دونوں چارے سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی پر تھانے پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔
میں نے نہایت اطمینان کے ساتھ فریضہ صلاۃ ادا کیا اور عوامی لباس ہی میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے بشارت اور فرمان کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں نے فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میرا اشارہ بشارت کی جانب تھا۔ باتیں تو بہت ہوئی ہیں جناب، فرمان نے بشارت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہی بات جو میں نے کہی تھی، مشتاق اور سگی کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے گہری نظر سے بشارت کو گھورا۔ اس کا مطلب ہے تم شرافت کی زبان نہیں سمجھتے؟ میں نے اسے ڈرانے کے لیے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا طریقہ ہی آزمانا پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے دروازے کی طرف منہ کر کے حوالدار کو آواز دی، چمن شاہ ذرا ادھر آؤ۔ بشارت کا رنگ اڑ گیا، وہ پہلے ہی بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ میرے جارحانہ انداز نے اسے اور بھی خوفزدہ کر دیا۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جناب میں نے کچھ نہیں کیا، ایک تو میری بیوی قتل ہوگی۔ اس کا انداز رو دینے والا تھا، اوپر سے الٹا آپ مجھے ہی دبا رہے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ سارے قانون اور قاعدے تمہیں ابھی پڑھا دیے جائیں گے، میں نے سناتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم آسانی سے چھوٹنے والے نہیں ہو۔ بشارت کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک پستہ قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ چہرے پر اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ چھوڑی تھی۔ شناختی علامات کے سلسلے میں وہ بڑا خود کفیل تھا۔ ایک چھوڑ تین مستند شناختی علامات تھے اس کے پاس۔ چہرہ چیچک زدہ، بائیں آنکھ کا چراغ گل اور بائیں ٹانگ میں واضح لنگ۔ یہ لنگ غالباً بچپن میں ہونے والے پولیو کا تحفہ تھا۔ تکنیکی اعتبار سے مقتولہ سگی اور بشارت میں کوئی تال میل نہیں بنتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے مس میچ جوڑا تھے۔ کچھ یہی کیفیت مشتاق اور بلقیس کے جوڑے کے ساتھ بھی تھی۔ دوہرے قتل کی واردات نے بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ اہمی شخصیت کے مالک بشارت کی حسین و جمیل بیوی بلقیس جیسی عورت کے وجیح و شکیل شوہر کے ساتھ ملوث ہو کر دنیا سے اٹھ گئی تھی، اور اس اٹھان میں یہ دنیا دو خوبصورت انسانوں سے خالی ہو گئی تھی۔ حوالدار چمن شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے فرمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ادھر باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ وہ کسی معمول کی مانند کمرے سے رخصت ہو گیا تو میں بشارت کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی تیس عمار خان، تم نے کیا سوچا ہے؟ از خود سچ بولو گا یا تمہارے اندر سے سچ کو نکالنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہوگی؟ وہ فریادی لہجے میں بولا، جناب میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر اسے پوچھ لیا، تم یہ تو جان گئے ہو نا ادھر چودھری غنی کے ڈیرے پر کیا واردات ہوئی ہے، یا میں تمہیں اس کی تفصیل بتاؤں؟ مجھے پتہ ہے ڈیرے پر کسی نے میری بیوی اور چودھری صاحب کے نوکر مشتاق کو قتل کر دیا ہے۔ وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، اور آپ ان کے قتل کا شک مجھ پر کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر جھلکتی شرمندگی اور خجالت نے مجھے بتا دیا کہ فرمان اسے سگی اور مشتاق کی لاشوں کی کیفیت سے مکمل طور پر آگاہ کر چکا ہے، لہٰذا میں نے اسے مزید ندامت سے بچانے کے لیے اس برہنہ موضوع کو نہیں کھولا اور سخت لہجے میں کہا، شک تم پر نہیں تو کیا کالے چوروں پر کروں گا میں؟ وہ منت ریز لہجے میں بولا، جناب میرے پاس سے تو وہ دوپہر کو بالکل ٹھیک ٹھاک اور تندرست گئی تھی، مجھے کیا پتا کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے گردن جھکا لی۔ گردن کا یہ جھکاؤ شرمندگی اور ذلت و رسوائی کے اس بوجھ کے باعث تھا جو سگی نے اس پر ڈال دیا تھا۔ ان لمحات میں بشارت مجھے ایک مجبور اور بے بس شخص نظر آیا، ایک ایسا لاچار شخص جو دل میں بڑے خشوع و خضوع سے موت کی دعا مانگ رہا ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں نے دھیرے دھیرے اسے کریدنا شروع کیا۔ سگی کھانا لے کر تمہارے پاس کب پہنچی تھی؟ میرے لہجے میں پیدا ہونے والی لچک کو محسوس کر کے اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، اس وقت دوپہر کا 1 بجنے والا تھا۔ وہ کتنی دیر تک تمہارے پاس کھیتوں میں رکی تھی؟ کوئی 20-25 منٹ۔ اس کا مطلب ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1:30 بجے رخصت ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اس وقت 1:30 بجا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ کیا آج تم نے سگی کے رویے میں کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ اس نے بڑی سادگی سے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں جناب، سگی کے جانے کے بعد تم کھیتوں میں کیا کرتے رہے؟ میں اپنے اور فرمان کے جانوروں کے لیے پٹھے یعنی چارہ کاٹتا رہا تھا۔ تم عموماً سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، آج کدھر غائب ہو گئے تھے؟ میں لنگروال چلا گیا تھا، اس نے بتایا۔ ادھر لنگروال میں بسنے والے شفیع محمد سے میں نے کچھ رقم لینا تھی۔ میں اسی سلسلے میں لنگروال گیا تھا اور یہ بات میں نے دن میں سگی کو بھی بتا دی تھی کہ آج رات کو میں دیر سے گھر آؤں گا، لیکن سگی وہ ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز کے اتاؤ چڑھاؤ سے دروغ گوئی کی بو نہیں آتی تھی۔ میں نے حوالدار چمن شاہ کو کمرے سے رخصت کر دیا تاکہ بشارت زیادہ آزادی سے گفتگو کر سکے۔ چمن شاہ کی موجودگی میں وہ خاصا سہما کھڑا تھا۔
کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ حوالدار کے جاتے ہی میں نے بشارت کو حکم دیا۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد حیرت بھرے لہجے میں بولا، آپ تو بہت اچھے تھانے دار ہیں جناب، اب تم ہی ایک بندے کے پتر کی طرح میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھاک جواب دینا۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، اگر میں نے محسوس کیا کہ تم کوئی گڑبڑ کر رہے ہو تو میں چمن شاہ کو واپس بلا لوں گا، وہ پھر تمہیں نچوڑ کر رکھ دے گا۔ چمن شاہ ایک کرخت صورت، نومند اور چاقو چوبند حوالدار تھا۔ اس کی جھلک نے بشارت کو اچھا خاصا متاثر کیا تھا۔ جلدی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نہیں جناب، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، آپ جو بھی پوچھیں گے میں ٹھیک ٹھیک بتاؤں گا، سونے رب دی سو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، یہ بتاؤ تم نے جس کام سے موزہ لنگر گئے تھے وہ ہوا کہ نہیں؟ نہیں جی، شفیع محمد نے ٹال دیا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، خام خواہ اتنا انتظار بھی کروایا اور پھر سوکھا ہی ٹرخا دیا۔ میں نے پوچھا، تم لنگروال جانے کے لیے اپنے کھیتوں سے کتنے بجے روانہ ہوئے تھے؟ لگ بھگ 4 بجے، اس نے جواب دیا۔ بشارت، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے اپنے کسی بندے کو شفیع محمد کے پاس لنگروال بھی بھیجوں گا، آپ جیسے چاہیں تصدیق کر لیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے اچانک دھیمی آواز میں دریافت کیا، کیا تمہیں سگی اور مشتاق کے تعلقات کا علم تھا؟ اس نے چونکے ہوئے انداز میں پلٹ کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا اور تامل کرتے ہوئے بولا، نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر دوستانہ انداز میں کہا، یہ باتیں صرف ہم دونوں تک ہی محدود رہیں گی، اس لیے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ جذبز ہوتے بولا، تھاندار جی، میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، آپ یقین کریں مجھے اس بارے میں واقعی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، بشارت سگی سے تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، لگ بھگ 7 سال ہو گئے ہیں۔ پھر تو تم اپنی بیوی کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ یہ سوال میں نے بڑے مبہم اور معنی خیز انداز میں کیا تھا۔ وہ مزید الجھا اور سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جی۔ دیکھو، میری بات کا برا نہیں منانا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ہمیں تفتیش کے دوران ہر قسم کا سوال پوچھنا پڑتا ہے تاکہ کیس کو جلد از جلد اور صحیح خطوط پر حل کیا جا سکے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بیوی سگی کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں وہ اطمینان بخش نہیں ہیں۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ پلک جھپکتے میں میرے سوال کی تہہ میں پہنچ گیا اور عجیب سے لہجے میں بولا، آپ نے کچھ زیادہ غلط نہیں سنا۔ اس کے لہجے میں دنیا جہان کا کرب سمٹ آیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا یہ الفاظ اس کی زبان سے نہیں بلکہ زخمی دل سے خارج ہوئے ہوں۔ ان لمحات میں وہ مجھے بہت ہی بے چارہ نظر آیا۔ میرے ہمدردانہ اور دوستانہ رویے نے اس کا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں اس کی کتاب دل کے اس باب تک پہنچ گیا جو سراسر سگی کی بے وفائی اور کو جدائی سے متعلق تھا۔ وہاں مجھے آبلے ہی آبلے دکھائی دیے۔ وہ تمام کا تمام باب ایک ایسے ہی ناسور کی شکل اختیار کر چکا تھا جس سے لمحہ بلمحہ مجبوری اور بے بسی کا خون قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم تو اس کے شوہر تھے، تمہارا فرض بنتا تھا اسے سمجھاتے۔ یہ بات میں نے اس حوالے سے یقین ہونے کے بعد کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی پرسرار گرمیوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس طرح میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے اختیارات کے راستے میں ایسی کون سی مجبوری تھی جو وہ ایک طویل عرصے خاموش بیٹھا سب کچھ سہ رہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ ہر شخص کو رونے کے لیے ایک کندھا درکار ہوتا ہے، کسی کو اس کی ضرورت کے عین مطابق کب اور کہاں وہ کندھا میسر آ جائے، یہ الگ بات ہے۔ ان لمحات میں بشارت کا کندھا بن گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین کرنا پڑا کہ آج تک اس کے مسئلے کے بارے میں کسی نے اس سے ایسی سنجیدگی اور اپنائیت سے بات نہیں کی تھی۔ میرا سہارا پا کر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیچھے چھپا لیا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں اسے کیا اور کیسے سمجھاتا، اس پر تو کبھی میرا بس نہیں چل سکا۔ تم اس کے مجازی خدا تھے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ لوہا گرم ہے، اس وقت لگائی جانے والی چوٹیں بڑی کارآمد اور نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔